جو عقل کی بنیاد پر جن لوگوں نے قانون بنائے عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ہوا کیا کہ جنہوں نے قانون بنایا ان کے ہی زمانے کے لوگوں نے ان کا وروଧ کیا، ان کی فیلڈ کے لوگوں نے. میں ثابت کروں گا آپ کو. جیسے کمیونزم ہے، کارل مارکس، یہ کمیونزم کا بابا آدم اسے کہا جاتا ہے، فادر آف دی کمیونزم. کمیونزم کہتے اسے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا تصور دیا، دیکھو انسانیت کے فائدے کے لیے، اور بہت بڑا ریسرچر تھا، سائنٹسٹ تھا اور بہت بڑا فلاسفر تھا. اس نے اپنے زمانے میں کہا کہ دیکھو یہ حکومت وغیرہ سب ختم کرو، اب ہم سب ایک ہے. ایکویلٹی کا علم دیا، سب ایک ہے، سب ایک ہے، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی موٹا دبلا نہیں ہے، سب ایک ہے، سب ایک سوسائٹی میں ہے. گھر سب کا ہوگا، کھیت سب کا ہوگا، دکان سب کی ہوگی، مکان سب کا ہوگا، جائیداد سب کی ہوگی، سب ایک ساتھ رہے گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے کہتے کمیونزم. یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کوئی نہیں رہیں گی، سب پبلک پراپرٹی بن جائے گی آٹومیٹک. پبلک پراپرٹی، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، تو اس نے کمیونزم میں کہا یہ سب کا گھر ہے، یہ سب کی دکان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کمیونزم یہ سب ہے، سب کا سب ہے، اور کوئی حکومت نہیں رہے گی، سب اپنی اپنی جگہ پہ وزیر اعظم، جس کا مرضی چاہے جس گھر میں جانا ہے جاؤ، جس کھیت میں کام کرنا ہے کرو، آل پراپرٹی یہ تمہاری اپنی ہے، یعنی ہماری سب کی ہے، ایکویلٹی، سب برابر. کارل مارکس نے یہ تصور دیا، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور بہت سارے مطلب قوانین بنے. وہ مر گیا، دنیا سے گیا. اور اسی دور میں لینن نامی، ریدمن لینن، یہ رشیا کا بہت بڑا لیڈر تھا اور یہ بھی کمیونسٹ تھا، مطلب کارل مارکس کو یہ بہت مانتا تھا. رشیا میں 1927 میں جب وہ آزاد ہوا تو وہاں پر کمیونسٹ سوسائٹی جب آئی ہے تو یہ ریدمن لینن نے کہا کہ اب یہاں پر ہم سب کمیونسٹ ہیں، کمیونزم یہاں پر رہے گا. کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے چینجنگ کر دی. ایک چینجنگ اس نے کر دی. کیا چینجنگ اس نے کر دی کہ دیکھو ہم سب کا سب کچھ ہے مگر اس کی نگرانی حکومت کرے گی. نگرانی کون کرے گی؟ حکومت کرے گی. بھائی سب ٹھپے لگا دو اپنے 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 اپنے، سب پراپرٹی پر اس نے سب کے دستخط اور سگنیچر لیا کہ بھائی حکومت کی پراپرٹی نہیں رہے گی یہ، لیکن حکومت صرف یہ نگرانی کرے گی، بس کیئر ٹیکر رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب نے سگنیچر کر دیا لینن کے زمانے میں. لینن نے اس کے کچھ سالوں کے بعد لیننزم اسٹارٹ کیا، کمیونزم کو ہٹایا اور یہ کہا کہ اب جو کوئی کمیونزم کے خلاف چلے گا، ایک پولیس اس نے اسکواڈ تیار کیا اور سیکرٹ پولیس کو اس نے راؤنڈ پر لگایا پورے رشیا میں. اس کا کام یہ تھا کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اسے اریسٹ کر دو اور گم شدہ اسے جیل میں بند کر دو. اس نے اپنے زمانے میں 7 لاکھ رشیا کے ایسے لوگ جو کمیونزم کے خلاف تھے، لیننزم کے خلاف تھے، اس نے صرف آواز اٹھانے پر جیل میں ڈالے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کارل مارکس نے ایک سوچ دی، یعنی اس کا استاد تھا وہ، لیکن دنیا کے بڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد مانتا نہیں ہے. استاد کی بات شاگرد مانتا نہیں، یعنی گنتا نہیں ہے شاگرد. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور استاد کی فیلڈ کے استاد بھی استاد کو گنتے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کے سسٹم میں ایسے ہی ہوتا ہے. کارل مارکس کے بھی ویرودھی اور مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے اسی کی فیلڈ کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن دنیا کے بڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کوئی پیش کرتا ہے تو اس کا شاگرد اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس کی فیلڈ کے لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تو ان کی مخالفت حضرت شیس نہیں کرے گے، حضرت نوح نہیں کرے گے، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نہیں کرے گے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اور جب مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا تو اس نے کہا
اے قوم اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اور جب سمود کو ہم نے جب قوم سمود کے پاس صالح کو بھیجا تو اس نے یعنی حضرت صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو. ایک ہی بات ہے, یعنی دو باتیں نبی نہیں کرتے ہیں. ایک بات جو حضرت آدم نے کی ہے اس پر اڑے رہے, اٹل رہے, اسی بات کو آگے بڑھایا حضرت شیس نے, حضرت نوح نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل نے, اور حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق نے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی بات چلی ہے. دو باتیں نہیں ہوئی ہے, یعنی ایک نبی نے دوسرے نبی کی مخالفت نہیں کی ہے. جیسے حضرت آدم آئے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں آدم غلط کہہ رہے تھے, تم یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. یہ دنیا کے بڑوں میں چیزیں تو ہیں مگر دین کے بڑوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کارل مارکس کی مخالفت اسی کی فیلڈ کے لوگوں نے کی, اور اس کا شاگرد جو تھا ریڈمن لینن, اس نے بھی اس کی مخالفت کی. اس کے تصور اور اس کی تھیوری اور اس کی ریسرچ کی بہت بڑا مذاق اڑایا اس نے. یہاں تک کہ رشیا جب 70 سال گزر گئے کمیونزم پر, تو اسی ریڈمن لینن کے پوسٹرز مجسمے بنا کر جلائے گئے. اور وہاں کے لوگوں کا انٹرویو تھا کہ سب سے زیادہ رشیا کو برباد کرنے میں کمیونزم ہے. یہ جو لینن نے جو بدنام کیا اور جو ہمیں گمراہ کیا, غلط راستہ بتایا, رشیا کو 100 سال پیچھے اس نے چھوڑا ہے. رشیا کبھی اسے معاف نہیں کرے گا. حالانکہ ایک وقت کا سب سے بڑا لیڈر تھا رشیا کا, اور 70 سال تک اس کا قانون اور اس کی باتیں نہیں چلی ہیں, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تو سب کا نقصان ہے. دھیرے دھیرے ہوا کیا کہ لینن کے بعد جو اب آیا, لینن تو 1917 میں یہ ہوا واقعہ, اور 1924 میں وہ مر گیا لینن. اس کے بعد جو بنا ہے اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی. اس نے کہا دیکھو بھائی, حکومت نگرانی نہیں کرے گی, صرف حکومت آپ سے ٹیکس بھی لے گی, حکومت آپ سے کام بھی لے گی, حکومت جو کام لینا چاہ رہی ہے وہ لے گی, اور یہ ساری پراپرٹی حکومت کی ہے. جہاں سے کارل مارکس نے شروع کیا تھا وہیں پر 3 صدی کے بعد رشیا واپس آ گیا گھوم پھر کر اسی بربادی کی طرف. کارل مارکس کے دور سے پہلے بادشاہی کا دور تھا, یعنی ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا, تانا شاہی کا دور تھا. یعنی ایک بادشاہ ہوتا تھا اور باقی لوگوں کو کیڑے اور مکوڑے سمجھا جاتا تھا. وہاں کی عورتوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, مردوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, گھر بسانے کی اجازت نہیں تھی, کوئی ان کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی تھی. بادشاہ کا جب دل چاہے جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا ہو جاتا تھا. یہ ڈکٹیٹرشپ کارل مارکس سے پہلے اس زمین پر چلی ہے. کارل مارکس جب آیا اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اب حکومت نہیں رہے گی, اب سب برابر ہے. اس کا تماشا لینن نے بنایا, لینن کے بعد کسی اور نے بنایا. رشیا نتیجتاً 100 سال گھوم پھر کر کے اسی بربادی پر دوبارہ آ گیا. اگر یہ اسلامی قانون کو اپناتے تو یہ ترقی کرتے تھے, کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا قانون, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسان جو قانون بنائے گا اپنا فائدہ, اپنا پروفٹ دیکھ کر بنائے گا. اللہ جو قانون بنائے گا وہ سب کا پروفٹ دیکھ کر بنائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا یہ 2 فرق ہے کہ دنیا کے بڑے میں کیا ہے, مخالفت کوئی بھی کرے گا, شاگرد بھی کرے گا. جیسے دین کے بڑوں میں ایسا نہیں ہے. ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس وہ چلا گیا راتوں رات, جا کر واپس بھی آ گیا. کہا تم مانو گے؟ کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا, کیونکہ اس زمانے میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1.5-2 مہینے کا سفر تھا. ایک رات میں جانا آنا منہ کا کھیل ہے, مذاق ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو ابو جہل کہہ رہا ہے, تو ابو جہل کو آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. تو وہ ابو جہل سے پوچھا کہتا کون ہے؟ کہا کہ وہی تمہارا دوست محمد بن عبداللہ, وہ کہتا ہے کہ راتوں رات جا کر آ گیا. کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تو پھر سچ کہا.
اور تصدیق ایسی کی کہ ابو جہل سر نیچے کرتے ہوئے چلا گیا. کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ پہلے آسمان پر گئے, دوسرے پر گئے, تیسرے پر گئے, چوتھے پر گئے, بیت المقدس گئے ہیں, اور یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بات ہی ختم کر دی وہاں پر. یعنی دین کے معاملے میں مخالفت نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق اگر چاہتے تھے تو اللہ کے نبی سے ڈس ایگری کر سکتے تھے, اللہ کے نبی کی مخالفت کر سکتے تھے, مگر مخالفت نہیں کیا آپ نے وہاں پر.